مشکل نافہ۔ پہلے آسمان پر مسکراہٹ برابر بدلی آئی، پھر موسلادھار قہقہے برسنے لگے۔ یوں ہی بررنگ سی بدلی، پھر خدا جانے کیسے وہ نیچے اترتی چلی آئی اور آتے آتے گھنگھور گھٹا بن کر یوں چھاجوں برسی کہ گھر والے تار پر گیلے کپڑے نہ اتار سکے۔ بدلے کی طرف کسی نے نگاہ اٹھا کر نہ دیکھی، اور جب وہ دل بادل بن کر گرجی تو اندر باہر سب ہوار کی زد میں آ گئے۔ جس وقت آمنہ چھوٹا سا سوٹ کیس لے کر کار کی پچھلی سیٹ سے اتری تو یوں لگا شہتور کی باریک چھڑی کو کسی نے چکی کا پارٹ باندھ دیا ہے۔ وہ ساری کی ساری کملائی ہوئی مرجھائی ہوئی بغیر پانی کے گھاس ایسی پس مزدہ تھی، صرف اس کے کولے 4 بچوں کی ماں جیسے پلے ہوئے تھے، باقی سب کچھ راشن پر بولتے وقت اس کا رنگ فک ہو جاتا۔ بیٹھتی تو ہر زاویے سے اس کے کولے اسے نظروں کے سامنے رکھتے۔ آمنہ میں وہ کچھ نہ تھا جس سے خوبصورت عورتیں بنتی ہیں، لیکن اس میں شاید وہ سب کچھ تھا جو اسے یادگار عورت بنا سکتے تھے۔ یہ گھر ہاتھیوں چونٹیوں کا تھا، کبھی ہاتھیوں کے پاؤں تلے چونٹیوں کا بھون آ جانا، اور کبھی کبھار چونٹیاں رینگتے رینگتے ہاتھی کے سونڈ کو پہنچ جاتی۔ 3 منزلوں میں بسا ہوا کنبہ اور ایسی بھان بھان کی بولیاں بولنے والا گلشن دیکھتے ہی دیکھتے اجڑے ہوئے مندر کی طرح ہو گیا، جس میں رات کے سمے چمگادڑیں الٹی لٹکی ہوں، ہوا ٹوٹے پٹ بجاتی ہو اور تاک سے گزرنے والی ہوائیں سیٹیاں سنائی دیں۔ یہ بڑی ماں کا پروار تھا۔ بیٹے بیٹیاں، بھانجے بھتیجے، بہنیں نندیں، بھابیاں، دیورانیاں، جٹھانیاں، سب اس گھر میں آنے جانے والے ہوا کے جھونکے تھے۔ چھوٹے بڑے، لمبے کھلے منہ، بند سانس، صبا، نسیم، شمیم، آندھی، طوفان، جھگڑوں کے ننھے ننھے فتنے۔ بڑی ماں باہر لگر میں تخت پوش پر بیٹھی اندر باہر خالی خالی نظروں سے دیکھتی اور سوچتی، یہ کس کا گھر ہے؟ میں یہاں کیوں چوکیدارے کو بیٹھی ہوئی ہوں؟ تخت پوش سے اندر وہ کمرہ نظر آتا تھا جہاں وہ شادی کی رات پہلی بار اتری تھی، وہ بڑا پلنگ جس پر مچل مچل کر پٹیاں پکڑ کر اس نے 7 بچے جنے تھے۔ وہ 7 بچے کہاں تھے؟ اتنا درزہ اٹھانے کے بعد، اتنے برسوں انہیں پالے پوسنے کے بعد وہ سارے کے سارے کہاں گئے؟ بچیوں کو اس نے ہاتھوں بیاہ دیا، بیٹے اسی گھر میں رہے، پہاڑ اوجھل نہ ہوئے پر آنکھ اوجھل ضرور ہو گئے۔ یہ سب کچھ کیا تھا؟ وہ کہاں سے آئی تھی؟ اسے کہاں جانا تھا؟ اس کے ساتھ کون تھا؟ اس کے ساتھ کبھی کوئی تھا بھی کہ نہیں؟ ساری عمر اس نے اپنے شوہر کی بڑی سیوا کی، باورچی بنی، جھاڑو بھارو، سینہ کترنا، لیکن شوہر کے دل کی کوئی کھڑکی نہ کھلی۔ لے دے کے جب کوئی ناکام عاشق ہو چکتا تو کچھ وقفے کے لیے وہ دم دلاسا دینے کو اس کے قریب ہو جاتی۔ شوہر کے ساتھ اس کا تعلق ایسے تھا جیسے بہت بھوک لگنے پر کوئی دال روٹی پر بے رغبت کھا لے۔ عمر کے بہت سے ٹوٹے ہوئے تناور درخت کو دیکھ کر وہ سوچتی، یہ غرارے کرنے والا، پٹھوں کو مالش کرواتے وقت ہائے ہائے کرنے والا یہ بوڑھا آدمی کون ہے؟ ساری زندگی اتنے بڑے خاندان کا بوجھ اٹھانے والا یہ بد نصیب کون تھا؟ وہ اٹھ کر اس کے پاس جانا چاہتی، لیکن بڑھاپے نے خود اس کی کمر توڑ دی تھی۔ ساری عمر رنگ رنگ کے اندھے شیشے ان کے درمیان رہے، اب بڑھاپا آخری دو رہی بن کر ان کے درمیان پھیل گیا تھا۔ یہ سارا کارخانہ، یہ گھر کی چکی جس کا ایک پارٹ وہ خود اور دوسرا پارٹ وہ بد نصیب تھا، یہ چکی کب سے چل رہی تھی جیسے کوئی مکڑی کا جالا ہوا میں ڈولتا پھرے، اسی طرح اس کا دل سارے گھر میں بے مصرف ہلکورے لیتا، کبھی کونے میں چپک جانے کی اب اس میں ہمت باقی نہ رہی تھی، کیونکہ دل بھی اس کے جسم کی طرح بے ہمتا ہو گیا تھا۔ اس کا کون سا گھر تھا؟ وہ مائکا چھوڑ کر سسرال کس کے پاس آئی تھی؟ وہ ان باتوں کو سننا چاہتی تھی جو اس سے پرے کی جاتی تھیں، اور ان سے غافل رہتی تھی جو اس کے سامنے ہوتی تھیں۔ وہ کون تھی؟ وہ کس کا حق تھی؟ کس کی امان تھی؟ ٹوٹے پر والی کبوترے کی طرح وہ سارا دن آنگن سے برآمدے سے کمرے تک اپنی ہی تلاش میں گھومتی رہی، پھر آسمان پر ایک چھوٹی سی بدلی چھا گئی، بالکل پیسہ برابر۔ یہ بدلی آمنہ تھی۔ آمنہ کے آنے کے پورے 2 مہینے بعد ماں جی کے دونوں بڑے بیٹوں میں بول چال بند ہو گئی۔ آمنہ کیو ٹیکس لگانے کے لیے ہمیشہ اوپر جانے والی آخری سیڑھی پر بیٹھ جاتی تھی۔ اس طرح اس کی پشت دیوار کے ساتھ اور اس کے کولے سیڑھی سے آدھے اترے ہوئے نظر آتے۔ جلیل کا کمرہ تیسری منزل پر تھا۔ جب آمنہ پرانے کیو ٹیکس ادھیڑنے اور نئی پالش جمانے کے لیے ننھے ننھے روئی کے پھاہے سیڑھیوں پر پھینکتی تو کئی بار جلیل کو اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر جانا پڑتا۔ معاف کیجیے، سیڑھیاں اترتے ہوئے جلیل کو کہنا ہوتا۔ آمنہ اپنے زرد سے سڈول پاؤں پیچھے کر لیتی اور کھڑے زانوں سے 1.25 فٹ کے فاصلے پر جلیل دم بخود اترتا یا چڑھتا چلا جاتا۔ قدیر نچلے کمروں میں رہتا تھا، لیکن آمنہ جب کیو ٹیکس لگانے بیٹھتی اسے دوسری منزل میں کئی کام یاد آ جاتے۔ وہ بھی آنے کو درست کرتا، بغلوں کی تیز خوشبو چھوڑتا، چپ چاپ اوپر نیچے آتا رہتا، آمنہ کے پاس سے گزرتے ہوئے لحظہ بھر کو اس کے نتنے رونے والے ہو جاتے اور وہ پھر فاسٹنگ بڈھے کی طرح کہیں اندر غائب ہو رہتا۔
قدیر اور جلیل کے تعاقب میں ان کی بیویاں یوں رہتی جیسے دن کے پیچھے رات لگی رہتی۔ وہ اپنے شوہروں کی زندگی میں چانن تو نہیں کر سکی تھیں، ہاں انہیں اس بات کا اچھی طرح سے احساس دلایا تھا کہ زندگی جیل سے کم نہیں، ایسی جیل جس سے چھوٹ کر کبھی کوئی آدمی گھر نہیں جاتا۔ شوہر عمر قید اور بیویاں عمر پہرے کے لیے آپس میں جڑ گئے تھے۔ پہلے جلیل کی بیوی نے بڑی ماں سے شکایت کی، بڑی ماں آپ آمنہ کو ہاسٹل میں کیوں نہیں بھیج دیتی؟ دیکھیں نا کتنے جوان لڑکے ہیں، لڑکی کی آخر بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جلیل کی بیوی کو یہ فکر تو نہ تھا کہ جوان لڑکے لڑکیوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، البتہ اسے جلیل کی طرف سے ایک جھٹکا پیدا ہو گیا تھا۔ جلیل اب دفتر سے لوٹ کر سیدھا پلنگ پر لیٹ جاتا، پھر شام گئے جب وہ اٹھتا تو اس کا چہرہ تر و تازہ لگنے کے بجائے اور بھی تھکا تھکا بے جان نظر آتا۔ آپ کسی ڈاکٹر کو دکھائیں جی، آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے۔ بس دفتر میں کام زیادہ ہے۔ کسی سیر تفریح پر جلیل کا دل مائل نہ ہوتا، جب وہ سیڑھیوں پر بیٹھی آمنہ کو دیکھ لیتا تو تھوڑی دیر کے لیے اس کے نتنے خوشی سے پھول جاتے۔ دوسری شکایت قدیر کی بیوی نے کی، بڑی ماں اس کو ہمارا گھر پسند نہیں ہے، آپ اسے اسرار سے یہاں نہ رکھ کے ہاسٹل جانے دیں۔ بڑی ماں تڑپ کر بولی، ہائے سب میری بھانجی کے خلاف ہو گئے ہیں، اتنا سارا پروار بستا ہے، یہاں ایک مسکین بے گھر لڑکی کو سہارا نہیں مل سکتا، اس کے لیے 2 روٹیوں کا کال ہے اس گھر میں۔ دیکھ لیں اماں جی، کیا دیکھ لوں میں، بتاؤ میرا اپنا کون ہے، کون میں کہ گھر کا ایک فرد اس گھر میں آ کر رہا ہے اور سب کے کان کھڑے ہو گئے ہیں، اتنے برسوں کے بعد مجھے اتنی اجازت بھی نہیں۔ ہائے ماں جی کیسی باتیں کرتی ہیں آپ، قدیر کی بیوی روحان سی ہو کر بولی، بیچاری کا ہے کون اس دنیا میں، باپ بیچارہ شاید مر گیا۔ ماں دائم المریض کچھ پڑھ لکھ کر کمانے جوگی ہو جائے گی تو ماں کا بوجھ بھی اٹھا لے گی، جی اللہ کرے نیک نصیبوں کو اچھا بر مل جائے، اپنے گھر کی ہو جائے۔ قدیر کی بیوی خوف زدہ ہو کر بولی، اسے بڑی فکر تھی کہ آمنہ اپنے گھر کی ہوئے۔ اللہ کرے پر کیا پڑا ہے شادی میں، بچے پر بچہ جننے جوانی گزر جائے گی اور بچے پر بچہ کھوتے بڑھاپا آ جائے گا، کیا پڑا ہے شادی میں، اپنا کمائے کھائے موج سے رہے۔ آپ ایسی باتیں اس کے دماغ میں نہ ڈال دینا ماں جی، ہمارے ملک میں بھلا گزارا ہوتا ہے مرد کے بغیر؟ اکیلی عورت کو مرد بہت، بڑی ماں نے آنگن میں نظریں پھیرا کر کہا، یہ سب کیا تھا، اتنی گہما گہمی کے باوجود اتنی اداسی کیوں تھی؟ دن کے وقت بھی اندھیرا سا کیوں چھایا رہتا تھا؟ اندھیرا بھی ایسا جس میں سب کچھ نظر آتا لیکن کچھ ایسے کہ انہیں پتہ نہ چلتا کون سی چیز کیا ہے۔ وہ یہاں کیوں چوکیداری کو بیٹھی تھی، اس کا اپنا گھر کہاں تھا، گھر جانے کے لیے کون سی گھڑی کون سا وقت مقرر تھا؟ جن دنوں وہ جوان تھی اور اکیلی تھی تو اسے کیسے ہر موڑ پر سب بیگانے ہو کر ملتے تھے اور اب وہ بھرے پورے پروار میں ٹوٹی کرسی کی ٹانگ جیسی بیکار پڑی تھی، کسی طرف سے اپنے پن کی خوشبو نہ اٹھتی تھی، ہر کمرے میں ہر کرسی میں ہر پیڑھی پر اپنے بیگانہ وار بیٹھے تھے۔ پتہ نہیں اندر ہی اندر کچھ تھا بھی کہ نہیں، ہو سکتا کہ قدیر کی بیوی کے وسوسے بے بنیاد نہ ہوں، بظاہر گھر کی سطح جھیل کے پانیوں کی طرح پرسکون تھی، صرف اب قدیر اپنی بیوی کی ہر بات پر نکتہ چینی کرنے لگا تھا۔ یہ آج کیا پکایا ہے؟ کالی توری، صبح کا سالن ہوگا۔ نہیں جی ابھی پکایا ہے سالن، شام کو فریج میں رکھ دیا ہوگا ہے نا؟ نہیں تو۔ قدیر کی بیوی دبکی رہتی، اسے اب قدیر سے بات کرتے ہوئے خوف سا آتا تھا، وہ سارا دن اسی خوف میں بڑے بڑے وہموں میں اس درجہ الجھی رہتی کہ کئی کام آپ سے آپ غلط بھی ہونے لگتے، پھر ان غلط کاموں پر ٹھیک کا پردہ ڈالنے کے لیے کئی مزید غلطیاں ہوتی، کئی اور جھوٹ بولنے پڑتے۔ میرا پاجامہ دھویا تھا؟ قدیر کی بیوی کا رنگ پھک ہو جاتا، وہ ہاں اور نہیں کے درمیان لٹکی رہ جاتی۔ وہ جی میں دھونے لگی تھی پر ڈاکیا آ گیا اسی وقت رجسٹری لے کر، اوپر سے ابا جی نے شور مچا رکھا تھا کہ کوئی آیوڈیکس مل دے میرے گھٹنے پر، یعنی کہ پاجامہ نہیں دھلا۔ میں جی بتا رہی ہوں کہ مجھے ایکسپلینیشن نہیں چاہیے، سیدھا سا سوال ہے، پاجامہ دھلا ہے کہ نہیں؟ نہیں جی۔ آدھی مجرم کی طرح قدیر کی بیوی کی گردن ڈھلک جاتی، پھر وہ دل ہی دل میں اپنے آپ کو 9 کروڑ گالیاں دیتی، ٹھیک ہی تو ہے جو مجھ سے یوں کھینچے رہتے ہیں، کوئی کام ان کا مجھ سے ہوتا بھی ہے ڈھنگ سے؟ ایسے تو میری ماں ملی تربیت کی ہے، میری شادی کا علم سکھاتے نہیں اور شادی پکڑ کر دیتے ہیں یہ کسائی ماں باپ۔ وہ پلنگ پر اونڈی لیٹ کر کتنی کتنی دیر خود رحمی میں مبتلا ہو کر روتی رہتی۔ خدا جانے آمنہ کے ساتھ جلیل اور قدیر کا کچھ تعلق تھا بھی کہ نہیں، خدا جانے یہ شور و غل صرف ان کی سائیکی میں مچ رہا تھا۔ دراصل بات صرف اتنی تھی کہ ایک نئی لڑکی گھر میں آ گئی تھی، پھر ایک روز بڑے زور کا دھماکہ ہوا، سب کھانا کھا رہے تھے کہ جلیل اور قدیر سیاسی بحث کرتے کرتے مینڈھوں کی طرح الجھ گئے۔ پہلے سن 65 کی جنگ پر بحث ہوئی، آمنہ کے آنے سے پہلے جلیل اور قدیم ہم خیال تھے کہ سن 65 کی جنگ میں ایک پاکستانی بے جگری سے لڑے اور ان کا جذبہ قابل قدر تھا۔ اب ان دنوں میں جانے کیا خمیر لگ چکا تھا کہ دودھ علیحدہ اور پانی الگ ہو کر ایک دوسرے کو گھور رہا تھا۔ یہ مسلمان قوم کا جذبہ ہے بھائی جی، 17 دن تو چلتا ہے، 17 سال نہیں چلتا۔ قدیر نہ اپنی بہادری کا قائل رہا تھا نہ اپنے جذبے کا، اسے تو سیرت سے مسلمان قوم پر سے اعتبار ہی جاتا رہا تھا۔ مسلمان ہمیشہ مصیبت پڑنے پر متحد ہو جاتا ہے، بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ آمنہ جلیل سے کرسی چھوڑ کر بیٹھی ہوئی تھی اور ہر بار ڈش اٹھا کر جلیل کی طرف بڑھا رہی تھی۔ مسلمان کا کیلیبر تباہ
کن حد تک بگڑ چکا ہے، اس کی مورل ویلیوز نہیں رہی، اس کی ایموشنل آئیڈینٹی ختم ہو چکی ہے بھائی جی۔ مشکل یہ ہے کہ ابھی تک ہم اپنا تشخیص نہیں کر سکے، ہمیں یہ معلوم نہیں کہ پاکستان کیوں بنا ہے، اس کی بقا کیوں ضروری ہے۔ تمہیں معلوم نہیں، باقی سب کو معلوم ہے۔ شان سے جلیل نے آمنہ کی طرف دیکھ کر کہا اور ون اپ ہو گیا۔ جلیل اور قدیر کی بیویاں کھانا بہت آہستہ آہستہ کھا رہی تھیں، ان کے نوالے ان کے حلق میں پھنسنے لگے تھے۔ آمنہ ہاتھ دھونے کے لیے اٹھی تو بحث نرم پڑ گئی، وہ واپس آئی تو سن 71 کی جنگ کا ذکر ہو رہا تھا۔ اس جنگ کے بعد دونوں بھائی متفقہ طور پر اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ جنگ 71 دراصل بیرونی ممالک کی خود غرض ضرورتوں کو پیش نظر رکھ کر لڑی گئی۔ اس جنگ کو لڑانے، جتانے اور ہمارے لیے ایسی بے شرمی کا باعث بنانے کے لیے نہ ہماری ذاتی کوتاہیاں، نہ ہندوستان کی اسلام دشمنی، نہ بنگالی زرد رنجی کا کافی تھی۔ اس جنگ کو اتنے بڑے المیے میں تبدیل کرنے والے چند بڑے ملک تھے۔ واپسی پر آمنہ کے ہاتھوں میں آم کی بڑی ہوئی پلیٹ تھی جو اس نے قدیر کے سامنے رکھ دی اور خود بھی قدیر کے پاس والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ جوں ہی اس نے پہلا آم کاٹ کر قدیر کو پیش کیا، جلیل کے نظریوں میں تپش آ گئی۔ کسی حرامزادے ملک کی جرأت ہے کہ ویتنام کے مسئلوں میں دخل دے، کسی ماں کے قسم بڑے ملک کی مجال ہے کہ چین کے معاملات میں دخل دے۔ ایک لے دے کہ ہم ہی ایسے نامرد رہ گئے ہیں کہ ہر بڑا ملک جو چاہتا ہے ہمارے ساتھ کرتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے 2-3 بڑی سکہ قسم کی گالیاں اپنے آپ کو اور پاکستانیوں کو دیں۔ جلیل کی بیوی ڈرتے ڈرتے کھانسی۔ قدیر اب آم کی گٹھلی مزے لے لے کر چوس رہا تھا۔ اس نے کنکھیوں سے ایک بار آمنہ کی کیوٹیکس لگی انگلیاں دیکھیں اور پھر شیر ہو گیا۔ کیا بات کر رہے ہیں بھائی جی، پاکستانیوں نے کوئی ظلم نہیں کیے۔ بنگلہ دیش میں یہ سب فورن پریس کے کرشمے ہیں جو صدیوں سے اسلام دشمن ہے۔ اسلام دشمنی میں آپ کو تو پتہ ہے کہ عیسائی اور یہودی تک یکجان ہو جاتے ہیں، پھر وہ ہندوؤں کے ہم نسان کیوں نہ ہوں گے۔ اب جلیل پرسنل سطح پر آگے، تمہاری کھوپڑی چھوٹی ہے اس لیے تم ہر مسئلے کو چھوٹی دوربین سے دیکھتے ہو، تم میں باتوں کو تہہ کی پہنچنے کی صداقت نہیں ہے۔ معاف کیجیے، ضروری نہیں کہ ہر تربوز کے اندر رس بھی میٹھا ہو۔ قدیر چھوٹا تھا عمر میں، قد میں، تعلیم میں، لیکن آمنہ کے سامنے یوں قطر بیان کرواتے ہوئے بڑی شرم آ گئی۔ مسلمان خود نکمے، کاہل، وقت کی ضرورتوں کو نہ سمجھنے والے ہیں۔ ذرا ان کی دولت میسر آ جائے، کبھی یہ ہسپتال نہیں بناتے، کبھی کوئی لائبریری تعمیر نہیں کرتے، کسی یتیم خانے کے صرفائی کام کے لیے ان کی دولت نہیں ہے۔ یہ تو ذرا ادھر دولت گھر میں آئی، ادھر دوسری شادی کا سوچیں گے، زانی، عیاش، آوارہ۔ قدیر چلایا۔ قدیر کی بیوی کے اندر ٹھنڈ پڑ گئی، کم از کم دوسری بیوی کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ جلیل کو یہ تیر زہر میں بجھا ہوا لگا، کیونکہ پچھلے ہی دنوں اسے 10,000 کا بونس ملا تھا۔ آپ کو خدا دولت دے گا تو آپ بھی یہی کچھ کریں گے بھائی جی، آپ بھی مسلمان ہیں، آپ بھی زانی ہوں گے، عیاش بنیں گے اور آوارہ کہلائیں گے۔ اب جلیل نے آم سے بھرے چھلکوں کی پلیٹ پورے زور سے قدیر کی جانب چلا دی، کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ پلیٹ دیوار سے ٹکرائی اور دونوں بیویاں جلدی سے بھاگ کر کرسیاں اور چھلکے جمع کرنے میں مشغول ہو گئیں۔ بڑی ماں ٹیلی ویژن نہیں دیکھتی تھی، ٹیلی ویژن میں جو پروگرام ہوتے ہیں ان سے عموماً ان کے من چاہے نظریوں کو بڑی ٹھیس پہنچتی تھی۔ ہر شام کو جب ان کا بوڑھا چھڑی لے کر لمبی سیر کو نکل جاتا اور شام کا اندھیرا اور لگن میں چھانے لگتا تو انہیں کمروں سے خوف آنے لگتا۔ ٹیلی ویژن سے آنے والی آوازیں اور موسیقی عجیب قسم کا شور بن کر باہر دلگن میں آتی۔ جب بڑی ماں جوان تھی تو شام بڑے مقدس طریقے سے آیا کرتی تھی۔ پہلے سپہر آتی، چائے اور دھوپ کا رنگ بدلتا، پھر ہولے ہولے قدم قدم پویا پویا سورج کی سواری چلتی۔ شام روپی شام مل جگے اندھیروں میں لپٹی آتی، چڑیاں رین بسیرے لینے چلی جاتی، آسمان پر کبے ڈر ڈار اڑتے نظر آتے، گھاس پودے درخت سب سوگوار ہو کر رات کے منتظر ہوتے۔ سپہر سے لے کر رات کے آنے تک بڑا لمبا وقت ہوتا تھا۔ نمازیں پڑھنے، چائے پینے، ملنے ملانے والیوں سے باتیں کرنے کے بعد بھی شام کا کچھ نہ کچھ بچ جاتا تھا، لیکن اب تو سارے شام سارے گھر سے عجیب عجیب آوازیں آنے لگتی۔ کہیں ٹیپ چلتے، کہیں گیت گونجتے، کہیں ٹیلی ویژن دھاڑتا، کہیں اسکوٹر کا ریس دے کر شور مچاتی نکلتی۔ بڑی ماں کبھی ٹیلی ویژن کے کمرے میں اور کبھی باہر ڈولتی پھرتی، یہ سب لوگ کیا دیکھتے رہتے ہیں، کیسے بھلے لوگ ہیں جن کا دل ایسی تصویروں سے، ایسے شور سے بھر جاتا ہے۔ لیکن ٹیلی ویژن والے نیم برآمدے نیم کمرے میں کچھ اور ہی رنگ رہتا تھا۔ آمنہ عموماً صوفے کے ساتھ پشت لگا کر قالین پر بیٹھا کرتی، کچھ ایسے رنگ ڈھنگ سے کہ اس کے کولے بہت بڑے اور باقی جسم منحنی سا نظر آنے لگتا۔ عام طور پر اس صوفے پر بڑے خالو آ کر بیٹھ جاتے، لیکن بڑے خالو ہمیشہ گھاٹے میں رہتے، کیونکہ وہ اس طرح آمنہ سے قریب ہو کر اس کی نظروں سے پشت ہونے کے باعث بہت دور ہو جاتے۔ اب نظروں کے عمل کے لیے سامنے آرام کرسی پر بیٹھنے والا شاید خوش نصیب ہو جاتا۔ آمنہ کو ہر جملے، ہر لطیفے پر اچھے منظر کے بعد نوٹ ملانے کی ضرورت پیش آتی، اور شاید سے زیادہ کوئی اس کا ذوق اسلیم نہ سمجھتا تھا۔ ٹیلی ویژن پروگراموں کی وساطت سے وہ ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے تھے۔ جتنی دیر پروگرام چلتے، نظروں کا ٹرانسمیٹر بھی جاری رہتا، پسند ناپسند پر جانبین کی طرف سے مہریں لگائی جاتی۔ جو ہی پروگرام ختم ہوتا ان پر تفصیل سے بحث جاری ہوتی۔ یہ بحث کچی لسی کی طرح جتنی چاہی جاتی بڑھائی جا سکتی تھی۔
کو بچائے سارا خاندان اس بحث تبصرے میں شامل ہوتا، لیکن ٹیلی ویژن سے نظر ہٹا کر آپس میں ملائے رکھنے والے اس بحث میں پیش رہتے۔ پتہ نہیں شاہد کے ساتھ آمنہ کتنے پانیوں میں اتری، پتہ نہیں وہ تخلیے میں کبھی ملتے بھی تھے کہ نہیں۔ باتیں رسمی تھی کہ زومعنی۔ بس بڑی ماں کے پروار میں ایک اور زور کا دھماکہ اس روز ہوا جب اندر ہی اندر شاہد نے پاسپورٹ بنوا کر لندن جانے کا اعلان کر دیا۔ کچھ دن تو بڑی ماں سے سب چھپاتے رہے کیونکہ شاہد ماں جی کا پیٹ گھروڑی تھا۔ ہر ماں چاہے بیٹے ہی کے کمرے میں رہے، چاہے بدیس بسے، بیٹے کے تیور سے پہچان جاتی ہے۔ ایک روز انہوں نے شاہد کا کندھا پکڑ کر پوچھا، سنا ہے رے تو لندن جا رہا ہے؟ جی، اس جمعرات کو؟ آپ سے کس نے کہا؟ آمنہ کہہ رہی تھی۔ کسی اور نے یہ بات ماں جی کو بتائی ہوتی تو شاید اس کے گلے پڑ جاتا۔ اب محض ٹل ملا کر پہلو بدل کر بیٹھا رہا۔ کیوں؟ جی 1 سال کا کورس ہے۔ اچھا ہے، شاید 1-2 مہینے پہلے ہی آ جاؤ۔ جانے سے پہلے شاید سب سے باری باری ان کے کمروں میں ملنے گیا۔ وہ ملنے ملانے کو فرض نبھانے کی شکل دینا چاہتا تھا۔ آمنہ کے کمرے تک پہنچتے پہنچتے اسے ایک لیکچر سا حفظ ہو گیا۔ السلام علیکم۔ آمنہ چرپائی پر بیٹھی ناخنوں پر کیوٹکس لگا رہی تھی۔ وعلیکم السلام۔ وہ جی میں جا رہا تھا، سوچا کہ رات آپ نے بی واچ دیکھا تھا؟ جی اچھا تھا۔ آمنہ اب اسے اس پروگرام کی کہانی سنانے لگی۔ وہ اتنے قیمتی وقت کو اس طرح رائے گاں نہ کرنا چاہتا تھا، لیکن آمنہ اس کے آنے جانے سے بے نیاز کیوٹکس لگانے اور کہانی سنانے میں مشغول تھی۔ میں جی لندن جا رہا ہوں، کہانی کے اختتام پر شاہد بولا۔ اچھا۔ آمنہ نے ایسے کہا جیسے شاہد ماموں کا لندن جا رہا ہو اور شام کو اس کی واپسی یقینی ہو۔ کچھ واقعے کچھ لوگوں کے دل میں مورے کر دیتے ہیں۔ بڑی دیر بعد شاہد بولا، مورے؟ نظریں اٹھا کر آمنہ نے پوچھا، میں وہ آپ؟ یکدم شاہد کو بریک لگی۔ ابھی تک اس کے ہاتھ میں منگنی کی انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ جی آپ نے لانگ ہاٹ سمر دیکھا اس ہفتے کا؟ ہاں کمزور تھا اس بار۔ اب وہ ہیرو کے لباس پر لمبے چوڑے ترکین کرنے لگی۔ آپ ایئرپورٹ نہیں چلیں گے؟ کیوں؟ میں جا رہا ہوں لندن۔ اوہ، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بتایا تھا کب؟ ابھی 10 منٹ ہوئے۔ اچھا تو چلیں گی آپ؟ جی اب میں کیسے جا سکتی ہوں؟ کیوں؟ اب تو میں نے سر کو تیل لگا لیا ہے۔ تیل کیا کہتا ہے؟ دیکھے تو صحیح، میں لگ کیا رہی ہوں، چوہی سی۔ شاہد نے کچھ کہنا چاہا لیکن پھر یہ سوچ کر آخری 10 منٹ کی گفت و شنید سے فائدہ چپ ہو رہا۔ ہاں ایئرپورٹ پہنچ کر جب سارا پروار باری باری اسے بغلگیر ہو کر اشک شوئی میں لگا ہوا تھا، شاہد نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور اسباب وزن کرنے والے کنڈے کے پاس ماں جی کو لے جا کر شرمساری سے بولا، ماں جی یہ انگوٹھی آپ واپس کر دیں، میں عبیدہ سے شادی نہیں کر سکتا۔ ایئرپورٹ پر بہت شور تھا۔ ان کی آواز میں بار بار ایک لڑکی ہوائی جہازوں کے متعلق مائکرو فون پر کچھ کہہ رہی تھی لیکن کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا۔ دور لمبے کالے صوفے پر ماں جی کا بوڑھا صاف سیان سو پوجنے میں مشغول تھا۔ یہ بد نصیب کون تھا؟ ساری عمر اس نے اتنے لوگوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر کیوں اٹھایا؟ کوہکر نے تو ایک نہر کھود کر اتنا نام پایا لیکن اس نے ساری عمر روپے کی آسائشوں کی محبتوں کی ان گنت نہریں کھودی اور محلے میں بھی اس کا نام نہ ہو سکا۔ کوہکر نے تو اپنی محبت سچی کرنے کی مشقت جھیلی لیکن اس نے تو ان کے لیے بھی جفا جھیلی جن سے اس کا کوئی دلی کوئی روحانی رشتہ بھی نہ تھا۔ اس کوہکر کو کون یاد رکھے گا؟ اس کا سفر کب سے شروع تھا؟ اس کا سفر کہاں ختم ہوگا؟ یہ بد نصیب کون تھا؟ خدا نے اس کے لیے کیسی سزا مقرر کر رکھی تھی؟ جی میں عبیدہ سے شادی نہیں کر سکتا۔ بڑی دیر بعد ماں کو سمجھ آئی کہ شاہد اپنی بچپن کی منگنی توڑ رہا ہے۔ انہوں نے اس اجنبی لڑکے کو پہچاننا چاہا لیکن آنکھوں کے ساتھ ساتھ یادداشت کے سوچن ہول بھی خالی خالی ہو گئے تھے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے لیکن کیا کروں، میں مجبور ہوں۔ آج اسے اپنے آنسوؤں سے شرم نہیں آ رہی تھی کیونکہ آج سب سے بچھڑ کر رونا بزدلی نہیں تھی، آج یہ اظہار محبت تھا۔ اپنے بزرگوں کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے مترادف تھا لیکن جب سے جلیل اور قدیر اپنے گھر چلے گئے تھے اتنا بڑا دھماکہ ماں جی کے گھر میں نہ ہوا تھا۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہیں، پھر یہ دھماکہ بھی ان کے اندرونی شور میں ایسے جا ملا کہ انہیں تشخیص کرنا مشکل ہو گیا کہ وہ کس چیز کا اس قدر غم منا رہی ہیں۔ شاہد انگوٹھی پہن کر چلا گیا لیکن عبیدہ اسے اتنی آسانی سے معاف نہ کر سکی۔ جس طرح ٹیکسی چلتی ہے تو آپ سے آپ میٹر کچھ نہ کچھ بتاتا رہتا ہے، اسی طرح عورت کے اندر بھی ایک میٹر چلتا رہتا ہے۔ نہ جانے کیوں شاہد کے جانے کے بعد عبیدہ نے آمنہ کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ کرلی سی سمجھتی کیا ہے اپنے آپ کو؟ 1-2 اور دل جلی مٹیاریں جو گھر کے کونوں خدروں میں چھوندروں جیسی زندگی بسر کر رہی تھیں۔ عبیدہ کی فوراً ہم خیال ہو گئی۔ کل دیکھا نا شفون کے آسترن اور برنٹوں کی سر پر بازو رکھ کر ٹیلی ویژن دیکھ رہی تھی۔ سارے بیٹھے تھے، بڑے خالو، زمرد بھیا، کم صورت بھردید اور خالہ جات بھی اس گفتگو میں شریک ہو گئیں۔ سارے جسم پر آدھ انچ لمبے بال ہیں، ان کو ہائیڈروجن سے سنہری کرتی ہیں۔ قد بہت چھوٹا ہے۔ یہ بہت اچھا پوائنٹ تھا کیونکہ واقعی اس کا قد بہت چھوٹا تھا، فاصلے سے 9ویں جماعت کی طالبہ لگتی تھی۔ اس خاندان کی ساری عورتیں کھڑے کھڑے دروازوں کی ریلنگ پر پردے ٹانگ لیتی تھیں۔ جب تک عورت کا قد نہ ہو، ہائے حسن کیسا! شاعروں نے تو کہا ہے لمبا قد سرو جیسا۔
شاید کوئی احمق تھوڑی ہوتے ہیں، کسی نے کبھی ٹھگنی عورت پر نظم لکھی ہے، اس کی تعریف کی ہے؟ اس پر بظاہر سارے ٹکڑے مطمئن ہو جاتے لیکن اس میں سے بالکل ختم نہ ہوتے۔ مچھلیاں سطح آب سے ایک ہی چھڑاپے میں تہہ آب چلی جاتی۔ ماں کا پروار ایک عرصے سے مادی زندگی بسر کر رہا تھا، اب اوپر سے نیچے تک احساس کی گیٹیاں سے سلگ گئیں۔ سب کی آنکھوں میں اپنے اپنے زاویوں کی سوچ چھلکنے لگی۔ بڑے خالو گھر کی سب سے جامع شخصیت تھے اور گو وہ یہاں مستقل طور پر نہ رہتے تھے، لیکن اب ان کا قیام لمبا ہوتا جا رہا تھا۔ پہلے خالہ کے دانت انہوں نے ڈینٹسٹ سے ٹھیک کرائے، پھر مکمل طور پر اپنا اور خالہ کا میڈیکل چیک اپ کروایا۔ روز کراچی سے ٹرنک نکال کر آتی کہ بزنس میں گھاٹا پڑ رہا ہے، لیکن وہ نئی نئی تھیوریاں نکالنے میں سارا دن صرف کرتے۔ جان ہی نہ رہی تھی تو بزنس کا حق رہے گی۔ اب ان کا زیادہ وقت گھر کی لڑکیوں بالیوں سے باتیں کرنے میں گزرتا۔ جہاں بڑے خالو ہوتے وہاں ان کے مرید ان کے ٹکڑے پر بے جمع ہو کر بیٹھ جاتی۔ الف سے یہ تک سارا اخبار زیر بحث آتا۔ یہ طبع اور شخصیت کی مکمل جنگ تھی۔ بڑے خالو ہار ماننے والوں میں سے نہ تھے۔ خاموش خربوزے کے بیج کھاتی۔ بڑے کولوں والی آمنہ جب اس ٹکڑی میں شامل ہوتی تو خالو کو اپنی تفریح، اپنے کاروبار، اپنی زندگی کے ہر شعبے کے لیے آمنہ کی مہر درکار ہوتی۔ جیسے کوئی لمبی چھٹی کی عرضی لیے آفیسر کے سامنے کھڑا ہو، نہ جانے کیوں کیسے وہ مکمل طور پر آمنہ کو مرعوب کرنا چاہتے تھے اور مرعوب کرنے کے بجائے مرعوب ہوئے چلے جا رہے تھے۔ بڑے خالو آمنہ کو اپنے عشق میں مبتلا کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کے برعکس وہ خود پکی عمر کے عشق کا المیہ ہو چکے تھے۔ آمنہ کو دیکھ کر ان کا جی چاہتا کہ لڑکوں جیسی حرکتیں کریں، دیوار پر درختوں پر اپنا اور آمنہ کا نام کریٹ کر 7 سال لکھیں، الٹ بازیاں لگائیں، سائیکل کے ڈنڈے پر بٹھا کر سارے شہر کا چکر لگائیں۔ یہ عشق محبوبہ بیٹی اور بیوی کا 3 رنگا جھنڈا تھا، جسے وہ اپنی معمری کی وجہ سے کہیں بھی نصب نہیں کر سکتے تھے، اور دل کے ایوان پر اس کو لہرانے سے دل کی ویرانی اور ہیبت ناک ہو جاتی تھی۔ پھر اچانک خالو اپنی بیوی بچوں کو بڑی ماں کے پاس چھوڑ کر کراچی چلے گئے۔ یہ فیصلہ اچانک ہوا اور فیصلے کے 3 دن بعد اچانک بڑی ماں کے بڑے بھتیجے نے خودکشی کر لی۔ اسی روز آمنہ فلم دیکھنے گئی ہوئی تھی۔ رات گئے فلم ختم ہونے کے بعد وہ اپنی سہیلی کے ساتھ چلی گئی۔ جب سہیلی کے گھر سے اس کا فون آیا، خرم کو مرے پورا گھنٹہ ہو گیا تھا۔ کون ہے؟ ہیلو ہیلو بھائی، آج رات گھر نہیں آ سکوں گی۔ ہاں، میری سہیلی کا ڈرائیور بیمار ہو گیا اچانک۔ جی میں یہی ٹھہر رہی ہوں۔ شاہ جمال میں اس کے پاس۔ جی کس نے؟ خرم نے؟ کیسے؟ پھر فون دونوں جانب سے بند ہو گیا۔ خدا جانے آمنہ پر اس کا کیا اثر ہوا، کیونکہ جب وہ دوسرے دن گھر لوٹی تو اس کا چہرہ ستا ہوا لیکن آنکھیں خشک تھیں۔ دیکھتے دیکھتے دری برابر بدلی، گھٹا ٹوپ اندھیرا بن کر سارے گھر پر چھا گئی۔ اندر باہر فوار پڑنے لگے، پھر ژالہ باری میں کئی شیشے ٹوٹ گئے۔ باہر کے ندی نالوں سے زیادہ اندر جل تھل تھا۔ آمنہ کے خلاف ووٹ بہت تھے، اس کے باوجود جب کیس کا رشتہ اس کے لیے آیا تو سب حیران رہ گئے۔ کیس تو ولایت پلٹ ہاتھی دان تھا، گھر کی ساری کنواریاں مدتوں اس کی آس میں درملا پردے بیٹھی ہوئی تھی۔ کیس کی باتیں مصر کی ڈلیاں، اس کی چال ڈھال مغربی ایکٹروں جیسی، اور اس کی آمدنی کسی پختہ سرمایہ دار جتنی تھی۔ رات کو جب سب سو گئے اور آخری بار خرم کی ماں نے بڑی ماں کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا، ماں جی خرم تو چلا گیا، خدا جانے کیوں، میں کسی پر الزام نہیں لگانا چاہتی، پر آپ آمنہ کو ہاسٹل نہیں بھیج سکتی۔ جلیل قدیر نے کبھی قدم نہیں رکھا اس گھر میں، شاعر کا خط لندن سے نہیں آیا، آپ گھر کو مردوں سے پاک کرنا چاہتی ہیں۔ اسی رات ہلکی ہلکی ٹھنڈ تھی، لیکن بڑی ماں اب بھی بلڈ پریشر کی وجہ سے باہر آنگن میں پلنگ ڈالے اوپر سے نیچے تک 3 منزلہ مکان کو دیکھ رہی تھی۔ انہیں اس مکان کی کھڑکیاں، دروازے، دہلیزیں، چوکھٹ سب یاد تھیں۔ انہیں پورے 30 سال اس مکان میں دنیا بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ شعوری کوششوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، شعوری کوششوں سے ایک گھاس کا پتا تو انسان اگا نہیں سکا، پھر کائنات کیسے بسا لیتا ہے ایک 3 منزلہ مکان میں۔ آپ نے مجھے بلایا ہے بڑی ماں؟ آؤ بیٹھو۔ آمنہ پائنتی اس طرح بیٹھی کہ ایک ٹانگ دوسری ٹانگ کے ساتھ 90 کا زاویہ بنانے لگی۔ سنو آمنہ، یہ زندگی عجیب جھنجھٹ ہے، یہاں انسان کی آدھی عمر معافیاں مانگتے اور آدھی عمر معافیاں دیتے گزر جاتی ہے۔ معافی مانگتے ہوئے اور معافی دیتے وقت ہمیشہ 2 آدمیوں کا رشتہ خدا اور بندے کا رہتا ہے، کبھی انسان کے قریب نہیں آتا۔ آپ نے مجھے بلایا تھا ماں جی؟ بلایا تھا؟ تو میری بہن کی اکلوتی نشانی ہے، اور میری بہن کی ہی نہیں، میرے مائکے گھر کی آخری نشانی ہے۔ عجیب جگہ ہے، مائکہ چھوٹ کر اور بھی پیارا ہو جاتا ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو چھوٹ کر جنت پیاری ہوئی ہے۔ سن آمنہ، 2 راستے ہیں، ہر 2 راستے 2 ہو کر بھی ایک ہے۔ آدمی چاہے اپنی مرضی سے کسی راستے پر جائے، آخر کو ایک راستہ ہی رہتا ہے۔ کون سا ماں جی؟ تنہائی کا، انتظار کا، زندگی کے ختم ہونے کا انتظار۔ آپ نے مجھے بلایا تھا ماں جی؟ بلایا تھا، ضرور بلایا تھا۔ دیکھ آمنہ، عورت جوان ہو، اکیلی ہو اور بے دہانی ہو تو اسے مرد بہت۔ بلا کیا کہا میں نے؟ جی، عورت اکیلی ہو، جوان ہو اور بے دہانی ہو تو اسے مرد بہت۔ ٹھیک، بڑی ماں بولی۔
مرد بہت پرچھایا ہر جگہ پڑتا ہے، عمر کا دام ہر جوانی کو زہر کرتا ہے۔ پھر کوئی اکیلی عورت بے دھیانی نہیں رہتی، اور جب وہ بے دھیانی نہیں رہتی تو بھیڑ چھٹنے لگتی ہے۔ تنہائی کا کنچور رات کے پچھلے پہر تکیے پر رینگنے لگتا ہے۔ یہ راستہ بالآخر تنہائی کے سنگے میل بکھیرتا لمبا ہوتا جاتا ہے۔ آپ نے مجھے بلایا تھا ماں جی؟ دوسرا راستہ یہ ہے، ساری جوانیں بچے جنتے اور سارا بڑھاپا بچوں سے ودا ہونے میں گزر جاتا ہے۔ سارے مردوں پر دروازے بند کر بندی خانے میں عمر گزارنے کی عجیب سزا ہے۔ 3 منزلہ مکان میں کوئی تمہیں نہیں جانتا، کوئی تمہیں نہیں پہچانتا۔ سب آپ کی عادتوں کو جانتے ہیں، آپ کے مزاج کے واقف ہوتے ہیں، کوئی آپ کو نہیں جانتا۔ یہ راستہ میلے میں اکیلے رہنے کا راستہ ہے۔ بالآخر راستہ ایک ہی ہوتا ہے آمنہ، تنہائی کا راستہ۔ جی سن آمنہ، ہر انسان چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت، اندر سے وہ رب ہے، چھوٹا سا رب۔ ہر رب کی آرزو ہے کوئی ایسا بھی زندگی میں آئے جو اس کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ جانتی ہے شرک کیا ہے؟ ہر مرد عورت اسی آرزو میں ساری عمر چھوٹے سچے عشق اور بڑی لمبی لمبی تنہائیاں سہتے ہیں۔ جانتی ہے شرک کیا ہے؟ نہیں جی۔ رب کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ پر ماں جی، سب ہر لولا لنگڑا بھوکا پیاسا خوبصورت بدصورت کالا سفید جو بھی اس دنیا میں آتا ہے اسی آرزو کے ساتھ آتا ہے۔ ہر انسان چھوٹا سا رب ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کوئی اور ایسا آئے جو اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہی وہ گناہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے کیا۔ انہوں نے ایک روز چوری چوری باغ بہشت میں مائی حوا سے پوچھا، بول مجھے سجدہ کرے گی؟ اماں حوا نے ان کے قدموں پہ اپنا سر جھکا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سوال کیا، بول کسی کو میرے ساتھ شریک ٹھہرائے گی؟ مائی حوا نے اپنے رحم پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی، اور تو جانتی ہے کیا سزا ملی دونوں کو؟ کیا کہا ہمارے رب نے حضرت آدم علیہ السلام سے؟ کیا ماں جی؟ اللہ نے کہا جا زمین پر چلا جا اور اس شرک کی سزا بھگت جا۔ حوا، تیرے شرک کی یہی سزا ہے کہ تو خدا کو جب بھی ملے گی آدم کی شکل میں ملے گی، اور تجھے آدم خدا بننے کا شوق ایسا رسوا کرے گا کہ تو ہر حوا سے پرستش کروانے کے بعد بھی خالی رہے گا، خالی سی پی کی طرح۔ یہی تیرے شرک کی سزا ہے۔ تو عورت سے محبت چاہے گا اور وہ چوری چوری اندر ہی اندر بچہ پالے گی اور تیری محبت میں شرکی مرتکب ہوگی۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی ماں جی۔ دیکھ، عورت جوان ہو کر اکیلی ہو اور بے دہانی ہو تو اسے مرد بہت، پر راستہ یہ بھی تنہائی کو جاتا ہے، اور 3 منزلہ مکان میں رہے ساری عمر بچے جنے پھر بھی راستہ تنہائی کو جاتا ہے۔ ہر رب کی قسمت میں بالآخر تنہائی ہے، وہ چھوٹا ہو کر بڑا۔ بول تو نے اپنے لیے کون سا راستہ چنا ہے آمنہ؟ میں نے کیس کا رشتہ بھی ہے، اور جب تک آنکھ کا دیا روشن ہے سنجوق بھی ہر رنگ کا مل سکتا ہے۔ بول کون سی سلیب چنے گی تو اپنے لیے؟ مشک نافہ بن کر پاگل کرے گی، سب کو بکھر جائے گی، آخر کسیب کے کیڑے کی تنہائی موتی بنائے گی سب سے چھپ کر۔ آمنہ نے اپنے ارد گرد دیکھا، خرم، شاہد، جلیل، قدیر، کالج کے کئی خوب رو اس کی نظروں کے سامنے گھوم گئے۔ اس ستائش کا کیا اعتبار؟ میرے لیے کیس کا رشتہ آیا ہے؟ تیرے لیے کیس کا رشتہ آیا ہے؟ بولے تو ہاں کر دوں۔ آمنہ نے مائی حوا کی طرح اپنے رحم پر ہاتھ رکھا اور بڑی ماں کے سامنے جھک کر بولی، میں شیر کے لیے تیار ہوں بڑی ماں، آپ ہاں کر دیجئے۔ دیکھ لیں مرد کی محبت نہیں ملے گی پھر۔ میں جانتی ہوں، وہ آہستہ سے بولی، مجھے جنت میں رہتے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہے ماں جی۔